جی بالکل، لاہور کی قدیمی حالت کو بحال کرنے سے متعلق جو سرکولر روڈ پر قدیمی دیوار جو ہے وہ کھڑی کرنے کا منصوبہ وال سٹی اتھارٹی کی جانب سے بنایا گیا ہے۔ لاہور کے 12 دروازوں کے اطراف سے جو تجاوزات، مکان، دکانیں ہٹانے کا منصوبہ رکھا گیا ہے، کل لاہور کے 12 دروازوں سے 2200 کے قریب جو ہے وہ دکانیں ہٹائے جانے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ ایسے میں تاجر برادری میں خاصی تشویش کی لہر موجود ہے۔ ہم اس وقت جو ہے وہ لاہور کی قدیمی مارکیٹ میں موجود ہیں، شاہ عالم مارکیٹ، اسی کے ساتھ روشنائی گیٹ اور ان کے دیگر جو دروازے ہیں 12 دروازے، جن میں روشنائی گیٹ ہے، مستی گیٹ ہے، کشمیری گیٹ ہے، شیراوالا گیٹ ہے، یکی گیٹ، دہلی گیٹ اور اکبری گیٹ، موچی گیٹ سمیت شاہ عالم مارکیٹ کے جو اطراف کے جو جتنے بھی 12 دروازے ہیں ان سے تجاوزات ہٹائی جائیں گی۔ اس وقت تاجر برادری کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ہیجان کسی کیفیت میں موجود ہے۔ انہی سے بات کرتے ہیں، انہی سے جانتے ہیں کہ وہ حکومت کے اس اقدام سے متعلق کیا اظہار خیال رکھتے ہیں، اس وقت ان کی کیا کیفیت ہے، کاروبار سے متعلق ان کے کیا اظہار رائے ہے، ان سے جانتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے دکانیں ہٹائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس پہ آپ کے نفسیات پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور آپ کی مالی صورتحال کیسی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت نے جو راتوں رات اس کا جو نوٹس دیا ہے کہ جی اس کو ہم نے دکانیں مسمار کرنی ہے، ہمارا کروڑوں روپے کا کام ہے، 5-6 ملازم ہیں میرے پاس کام کرنے والے، ہم کہاں پہ جائیں گے؟ جو ہمارے ساتھ جو لیبر کام کرتی ہے وہ کہاں پہ جائیں گے؟ ہمارا روزگار کہاں سے چلے گا؟ ہم کہاں سے سروائیو کریں گے؟ وہ کہتے ہیں راتوں رات دکانیں توڑنی ہیں، ہم کس طرح اپنا سلسلہ چلائیں گے، کس طرح کاروبار کریں گے ہم؟ حکومت کی جانب سے کوئی الٹیمیٹ نہیں دیا جا رہا، کوئی آپ سے کوئی مذاکرات نہیں کیے جا رہے، کوئی بات اس چیز سے متعلق؟ نہیں، کسی چیز کا کوئی مذاکرات نہیں، کوئی الٹیمیٹم، کوئی بات چیت نہیں فی الحال ہو رہی۔ انہوں نے کہا یہ کام کرنا ہے۔ سر آپ صدر ہیں، اوورال تاجر برادری کی نمائندگی کرتے ہیں یہاں پر، آپ سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ابھی تک؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ لہر منصوبہ جو ہے نا، یہ تاجروں پہ قہر بن کے نازل ہوا ہے۔ 7000 دکانوں کا مطلب 70,000 خاندان ہے۔ حکومت ہم سے ٹیبل ٹاک پہ تو آ رہی ہے، لیکن ہمیں یہاں سے ہٹانے کی پلاننگ کر رہی ہے، جو کہ آج آپ اپنے انٹرویو میں دیکھیں گے کہ کوئی تاجر بھی یہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ یہ اپنے منصوبے کو ریویو کریں اور ان تاجروں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ کیا مستقبل کے طور پہ آپ بطور نمائندہ ان کے، اگر حکومت آپ سے بات کرتی ہے تو کیا آپ ان کے سامنے مطالبات رکھیں گے، کوئی حل دیں گے یا انہی دکانوں کو قائم رکھنے کا مطالبہ ان سے کریں گے؟ جی ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ جو آپ نے ریوائیول کرنی ہے ہیریٹیج کی، تو وہ بیس لائن ہماری دکانوں کو ہی بنا لیں، یہاں سے آپ ہیریٹیج کو لے کے چل پڑے، یہاں سے جو آپ نے ڈیزائننگ کرنی ہے یہاں سے کر لیں، ہمیں ہمارا کاروبار کرنے دیں۔ دیکھیں یہ تیسری نسل یہاں پہ آ چکی ہے، عرصہ 70 سال سے یہ کاروبار ہم نے اپنے خون پسینہ لگا کے بنائے ہیں۔ حکومت نے ہمیں یہ صرف زمینیں دی تھیں اور یہ بلڈنگ ہے، یہ دکانیں یہ ہم نے اپنے پیسوں سے بنائی ہیں، اور 50 سال کا کاروبار میں کیسے چھوڑ دوں ایک دن میں؟ حکومت نے خود ہی آپ لوگوں کو زمین دی اور اب خود ہی گرانے کی طرف جا رہی ہے، اس پہ آپ لوگوں نے ان سے کوئی بات چیت نہیں کی اس حوالے سے؟ جی اس کے لیے ہم نے پورا کمیشن بنا کے ڈی جی وال سٹی اور کمشنر صاحب سے ہم نے ڈسکس کی ہیں، وہ ہمارے ساتھ آلٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں، وہ ہمارے معاشی قتل کی طرف جا رہے ہیں، وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ 50 سال سے کاروبار کرنے والے لوگوں کے پاس آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے، یہ یہاں ہی کاروبار کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے سے ملحقہ مارکیٹ بھی میرے جیسا ہی کاروبار کر رہی ہے۔ اگر وہ سینٹر والی پٹی کو اڑا دیں گے تو میرا کاروبار سامنے والی اور پیچھے والی مارکیٹ ٹیک اوور کر لے گی، تو یہ تحفظات ہم نے ان کے آگے رکھے ہیں، لیکن ہماری کوئی سنوائی۔ اور بھی تاجر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بتائیے گا آپ اس سارے منصوبے کو اور حکومت کا جو آپریشن ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں حکومت اپنی جگہ پہ جو فیصلے کر رہی ہے وہ دوسرے جو جن کی دکانیں ہیں، جن کے بے روزگار ہیں، وہ ان کو نہیں دیکھ رہی، وہ ان کو کوئی فنڈنگ ہوئی ہے یا IMF سے کوئی پیسے آئے ہیں تو وہ صرف اپنے معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ اپنے معاملات کو دیکھنے کی بجائے انہیں عوام کو بھی دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں جس طرح آپ ان چیزوں کو سیو کر رہے ہیں، ہمیں بھی سیو کرنا ہے، ہم بھی پاکستانی شہری ہیں، ہمارے بھی تحفظات ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے ساتھ کئی خاندان جڑے ہوئے ہیں، 7000 دکانیں ہیں، 7000 دکانوں پہ اگر آپ 2 بھی ملازمین لگائیں تو یہ 21,000 خاندان بنتے ہیں اور یہ لاکھوں میں تعداد جاتی ہے۔ سارے بے روزگار ہوں گے، کوئی چوری کی طرف جائے گا، دیکھیں ہر بندے نے اپنا گھر کا خرچہ چلانا ہے، کوئی بے روزگار ہوگا، چوری کی طرف جائے گا، دہشت گردی کی طرف جائے گا، تو یہ بھی معاملات گورنمنٹ کو دیکھنے چاہیے کہ خالی وہ اپنی یہ ان کو سیو کر رہی ہے، باقی عوام کا بھی خیال کرنا چاہیے ان کو۔ عوام کا بھی خیال کرنا چاہیے، جو یہاں پر تاجر برادری کام کر رہی ہے ان سے متعلق بھی سوچنا چاہیے۔ اور بھی ہمارے ساتھ افراد موجود ہیں، بزرگ آپ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کو تو تاجر دوست سمجھا جاتا تھا اور یہ لہر منصوبہ بھی انہی کے نام سے ہے، وہی اس کے چیئرمین ہیں، انہی کی طرف سے یہ آرڈر دیا گیا کہ بھی جناب اڑا دیں سب کچھ اور زیرو ٹالرنس پہ، کیا کہیں گے آپ؟ سر یہ دیکھیں نا، اگر آپ اس کے بدلے بھی کچھ دیتے ہیں
تو وہ سروائیو نہیں کر سکتے آدمی، کیونکہ ہمیں 50 سال ہو گئے ان دکانوں پہ کام کرتے ہوئے، بڑی مشکل سے ہم اسٹیبل ہوئے. اب اسٹیبل ہوئے نئی جگہ پہ جائیں گے، اس کو اسٹیبل کیسے کریں گے؟ اس کو کرنے کے لیے پھر ہمیں 20-25 سال چاہیے ہوں گے. 20-25 سال روزگار نہیں ملے گا، کیسے چلیں گے؟ ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ ہمارے ملازمین کیسے سروائیو کریں گے؟ اگر کوئی دوسری جگہ دیتے بھی ہیں تو فی الحال تو اس کے بھی کوئی آپشن نہیں ہے. ہم تو یہ جگہ چھوڑنے کے حق میں نہیں کسی صورت میں. ہمارا روزگار 50 سال سے ہم نے اسٹیبل کیا ہے. ایک نصف صدی جو اب اپنے کاروبار کو اسٹیبل کرنے میں انہوں نے لگائی ہے. مزید ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا پیغام دیں گے جی حکومت کو؟ کیا مطالبات ہیں آپ کی جانب سے؟ کیا کوئی نظر کرم کی اپیل ہے آپ کی جانب سے؟ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. یار نظر کرم میں ہم نے کیا کہنا میاں صاحب ہم نے تو اس دن بھی کہا تھا کہ ہم تو 87 کے آپ کے ووٹر ہیں، اور وہ ایک گانا یاد آ گیا ہے، اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں. ٹھیک ہے، دوست نے وہ کام کیا جو دشمن بھی نہ کرے. اب اور اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک نسل گزر گئی ہے، 2 نسلیں ہو گئی ہیں. یہ صرف پلاسٹک نہیں ہے، یا صرف مارکیٹ نہیں ہے، یہاں پہ لاکھوں سے بھی نہیں ہیں، بہت بے بحال لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں. سیل مین آتے ہیں، بزرگ ہیں جو ریٹائر ہیں، جو جاب بھی کرتے ہیں اور جو پارٹ ٹائم کام بھی کرتے ہیں. لاکھوں لوگ ہیں، یہ 10, 20, 25 ہزار نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ جتنا مال یہاں سے مارکیٹوں میں، یا آپ کی پوری پٹی کی پٹی جو سی ہے نا، پورے پنجاب میں، سندھ میں، یہیں سے سارے مال جاتے ہیں. اگر یہی مارکیٹیں آپ نے ختم کر دیں، کیا ہے، نہر بنانی ہے یا آپ نے باغ بنانا ہے؟ جو میاں صاحب پہلے باغ بنے ہوئے نے انہوں نے تو مینٹین کر لو. سمناباد کنے باغ نے، 4 باغ نے جو مینٹین کر لو. ٹھیک ہے، اتنے بچوں نے کھیڈن کی جگہ بن جائے، بچوں کے کرکٹ کی جگہ بن جائے. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਦਰੋਂ में ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ٹھیک ہے نا، پھر انہوں نے بھی ٹان جاؤ گے کہ بھی اسی سارا شہر دہانا ہے. جی آپ کی جانب سے جیسے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے اور بزرگ موجود ہیں، آپ بتائیے گا آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اس ساری صورتحال پر؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمیں یہاں پہ انہوں نے خود بٹھایا، خود لائے. آخر یہ جب یہ بلڈنگز بنی، یہ سب کچھ بنا، یہ سارے محکمے، ہر چیز جو تھی وہ ان کے سامنے ہوا. کرائے لیتے رہے، کبھی نزول کو ہے، کبھی کارپوریشن کو ہے. تو آج اچانک آ کے کہ یہ جو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کو گرا دیں، تو یہ بے شمار لوگوں کے روزگار کا مسئلہ بھی ہے. اس خوبصورتی کو، یا کہ یہاں پہ کتنا ٹورزم ہو جائے گا. ٹورزم یہاں پہ میرا نہیں خیال کہ ہوگا. یہ تو ایک اپنا ایک ویژن ہے کہ جی کہ اس کو یہ خوبصورت بنانا. اب یہ دیکھیں نا کہ اگر خوبصورت بنانا ہے تو اس پہ معاشی طور پہ لاکھوں لوگ جو ہیں، لاکھوں لوگ وہ افیکٹ ہوں گے. تو اس پر کچھ توجہ کریں، اس کو سوچیں، کوئی بیٹھ کے ہمارے ساتھ لائے عمل طے کریں، دیکھیں. یہ نہ کریں اس طرح کے کہ جی آج، کیونکہ یہ اتنے عرصے سے بن رہا ہے، اس وقت تو کسی کو کوئی خیال نہیں آیا. جیسا کہ آپ نے سنا، یہاں پہ تاجر برادری کی جانب سے نہیں تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے خود ساختہ یہ زمینیں دی گئیں، کرائے وصول کیے گئے اور یہ باقاعدہ طور پہ مارکیٹ کو آباد کروایا گیا. میرے عقب میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اس وقت یہاں پر آباد دکانیں موجود ہیں، تاجر برادری کاروبار کر رہی ہے، لیکن موجودہ فیصلے کی تناظر میں جو ایک لہر ہے، یہاں پہ تشویش کی لہر موجود ہے، ہجان کسی کیفیت موجود ہے. اور یہاں پر بار بار تاجر برادری کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے، اسی مارکیٹ کو ہیریٹیج ڈیولپمنٹ کر دے اور اسی کو ہی تاریخی مقامات میں تبدیل کرتے ہوئے اس منصوبے کا رخ جو ہے وہ تبدیل کرتے ہوئے نہ صرف معاشی قتل سے بچا جا سکے بلکہ تاریخی مقامات کی بحالی کا بھی منصوبہ کیا جا سکتا ہے.